یہ کہانی ہے سونی کی۔ سونی گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا بیٹا میرو شہر میں کام کرتا تھا۔ سونی کا بیٹا میرو اسے ملنے شہر سے گاؤں آیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور پھر سے وہی شکایتیں اس کی شروع ہو گئیں جو ہر ماں کی ہوتی ہیں۔ کیسی شکل بنا کے رکھی ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ ارے امی میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ہر ماں کو اپنا بیٹا ایسے ہی کمزور لگتا ہے۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، چلو تم ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اس کی ماں اس کے لیے کچھ لینے جانے ہی لگتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو روک کر کہتا ہے، امی چھوڑیں سب کچھ اور میری بات سنیں۔ کیا بات کرنی ہے بیٹا؟ شادی کی بات تو نہیں کرنی تم نے؟ میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں، میں تمہارے رشتے کی بات کروں؟ نہیں امی، مجھے کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھنا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ ارے سچ؟ تو نے لڑکی پسند کر لی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کہاں کی ہے؟ ارے امی، ایک ساتھ اتنے سارے سوال۔ یہ کہہ کر میرو نے اپنا موبائل نکالا اور ماں کو تصویر دکھائی۔ اسے دیکھ کر سونی بہت خوش ہوئی۔ اتنی پیاری ہے میری بہو، میں بہت خوش ہوں بیٹا۔ میرو اور مومی کی شادی ہو گئی۔ جب وہ اس کو لے کر پہلی بار اپنی ماں کے گھر آیا تو گھر دیکھ کر اس کو پسند نہیں آیا۔ وہ ماڈرن خیالوں کی لڑکی تھی۔ میرو چاہتا تھا کہ مومی کچھ دن اس کی امی کے ساتھ گاؤں میں ہی رہے۔ اسے کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا۔ مومی نے بھی کبھی گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، پر جلدی آ جانا، میں یہاں اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ میرو شہر چلا گیا۔ اگلے دن مومی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ باہر سے اس کی ساس کے کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس طرح آوازوں سے مومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ باہر آئی اور اس نے سونی سے کہا، کیا ممی جی صبح صبح اتنا شور کیوں کر رہی ہیں؟ بیٹی میں تو کام کر رہی تھی، ویسے بھی صبح کے 7 بج چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہوگی، پر مجھے نہیں۔ سونی کو اپنی بہو کی بات بہت بری لگتی ہے، پر وہ چپ رہتی ہے اور خود کو ذمہ دار سمجھنے لگتی ہے۔ میری ہی غلطی ہے، وہ شہر کی ہے، وہاں لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں، مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مومی زیادہ تر وقت سونے میں گزارتی یا فون پر دوستوں سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ سونی کی کوئی مدد نہ کرتی۔ ایک دن وہ فون پہ بات کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے جانوروں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی دوست اس سے پوچھتی ہے، کیا بات ہے مومی، تبیلے میں ہو کیا؟ تمہارے یہ پیچھے سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ارے گاؤں ہے نا یہ، یہاں سے ایسی ہی گائے بھینسوں کی ہی آوازیں آئیں گی نا۔ اچھا سن، میں کچھ دیر میں تمہیں کال کرتی ہوں۔ اس نے فون کاٹا اور سیدھا سونی کے پاس چلی گئی۔ ارے کیا ممی، میں فون پہ بات کر رہی ہوں اور آپ کے جانور اتنا شور ڈال رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری کتنی بےعزتی ہوتی ہے؟ آپ کو تو بڑا مزہ آتا ہے نا مجھے تنگ کرنے میں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹی؟ میں تمہیں بھلا کیوں تنگ کرنے لگی؟ اور جہاں تک بات رہی جانوروں کی، تو وہ تو بے زبان ہے، انہیں ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے نا۔ جب بھوک لگتی ہے تو تب ہی ایسی آواز کرتے ہیں۔ کان کھول کر میری بات سن لے، جب میں اپنے دوستوں سے بات کروں تو مجھے کوئی آواز نہ آئے۔ میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ ایک دن سونی گھر پر گوبر کا لیپ کر رہی تھی کہ مومی پھر سے ناک بند کر کے گھر سے باہر آئی اور غصے میں سونی سے کہا، کیا ہے امی جی، یہ سب پورے گھر میں آپ نے کیا بدبو پھیلا رکھی ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں داخل ہوتے۔ ارے کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں؟ مجھے نہیں چاہیے اپنے گھر میں کوئی گوبر شوبر۔ جب میں چلی جاؤں گی تو کرتی رہیے گا اپنے گھر میں گوبر وغیرہ۔ بالکل گواروں کے بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا ہے میرو مجھے۔ 2 مہینے تک ٹریننگ اور بڑھا دی ہے، اب 2 مہینے تک مجھے گاؤں میں مزید رہنا پڑے گا۔ سونی مومی کی کسی بات کا برا نہیں مناتی تھی، وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن سونی نے مومی سے کہا، بیٹا کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے نا بہو، یہ لوگ شادی میں نہیں آ پائے تھے۔ مجھے دیکھنے؟ ارے میں کوئی نمائش کی چیز ہوں جو مجھے دیکھنے آ رہے ہیں؟ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ مومی بار بار سونی کی بے عزتی کرتی اور جلی کٹی سناتی اور سونی اسے بدلے میں کچھ نہ کہتی اور چپ ہو جاتی۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا کہ اس کی بہو شہر کی ہے اور وہاں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں جسے وہ بدل نہیں سکتی۔ سونی چند دنوں سے بیمار تھی اور اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا، لیکن مومی کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے مومی کو ایک بار بھی نہ پوچھا۔ ایک دن مومی چھت کی باؤنڈری کے پاس کھڑی کہ اچانک نہ جانے کیسے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گر گئی۔ مومی کی آواز سن کر سونی بھاگی آئی۔ اس نے دیکھا کہ مومی فرش پہ پڑی تڑپ رہی ہے۔
बहू बहू ये क्या हो गया? मम्मी लहूलुहान हो गई थी। गांव में डॉक्टर दूर था। सोनी ने जैसे तैसे करके अपनी बहू को उठाया और डॉक्टर के पास ले गई। मम्मी की बुरी हालत देखकर डॉक्टर ने इसे फ़ौरन एडमिट कर लिया और इसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। अब आपकी बहू की हालत काफ़ी बेहतर है। अगर आपने इसे लाने में थोड़ी भी देर कर दी होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक मम्मी अस्पताल में रही, सोनी उसके सरहाने से लग कर बैठी रही। ना दिन में सोती और ना रात में, कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। मम्मी को पता लग गया था कि सोनी कैसे इसे अस्पताल लेकर आई। उसे अपनी हर पुरानी बात अब याद आ रही थी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया था और आपने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दें। अरे कोई गलती नहीं की तूने, तुम ठीक हो गई, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मम्मी अब बदल चुकी थी। उसे अब गांव अच्छा लगने लग गया था और सोनी में तो जैसे उसकी जान बस गई थी। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक पहुंच सके।